الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے پڑھی الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھ کی دو میں ہے چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دو میں ہے چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. پڑھیں گے نا کہ ماحول بنے گا. جب آئے ہیں ان کے ذکر کے لیے تو پھر سارے کرو. صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، جس کے قصید آئے تطہیر نے پڑھے، جس کے قصید آئے تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا. اور یہ شعر اس طرح کا ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے اور اس میں اہل محبت کے لیے بہت بڑے انعام کا ذکر بھی ہے. حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حب حسین سے ملے
جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا چیخا ہے جس کے ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کے ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا سنی ہوں دوسری سارے سنی ہو نا ہاں پڑھو پھر سنی ہوں اس لیے ہوں شبیر پر فدا سنی ہو اس لیے ہو شبیر پر فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کو بالکل سادہ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ امام علی مقام میں ہدیہ منقبت عرض کرنے کے بعد عزت کے لائق اسٹیج کی زینت علماء ذی احتشام اور قبلہ پیر صاحب میں دعا گوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو اہل بیت اطہار ہیں ان کا جو ذکر ہے نا وہ مردہ بندہ نہیں سن سکتا، مردہ بندہ نہیں سن سکتا ہے، اس لیے آپ نے اپنی حاضری کا ثبوت دینا ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ میں یہ نہیں ہوگا میں آپ کے سامنے 3-4 قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، 6-7 حدیثیں پڑھوں گا، میری گفتگو مکمل ہے، لیکن آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں، جو لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ چکے ہیں، وہ میری وجہ سے رب کے قریب ہو جائیں۔ یہ حضور کی زندگی کا مقصد تھا سب سے بڑا، کہ جو لوگ کفر و شرک کی وجہ سے اندھیروں میں پھنس چکے ہیں، میری وجہ سے ان کے دل بھی منور ہو جائیں، ان کے اذہان بھی منور ہو جائیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کے حصول کے لیے بڑی جد و جہد کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو سمجھاتے جو لوگ گمراہ تھے، حضور فرماتے یہ راستہ خرابی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے، اور یہ جنت کی طرف نہیں لے کے جاتا، اس کے آگے آگ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خیر خواہی کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بچ جاؤ، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، تو وہ آگے سے غصہ کرتے تھے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ سکا باپ بھی اگر اپنے پتر کو سمجھائے نا 1 دفعہ 2 دفعہ وہ نہ مانے، تو آپ کو پتہ ہمارے پنجاب کے اندر ایک عام جملہ بولا جاتا ہے، تو سکا باپ بھی پتر کو کہہ دیتا ہے کوئی گل نہیں،
پھر جدو تینوں جتیاں پہن گیاں پھر تینوں پیو دیاں گلاں یاد آن گی. ایسا ہوتا کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ سکا باپ ہے، اس کے دل کے اندر اپنے پتر کا پیار ہوتا ہے، اپنے پتر کی محبت ہوتی ہے، لیکن اگلا بندہ اگر نہ سمجھے، غصہ نہ کرے تو یہ ایک رد عمل یہ آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر جب سر پہ پڑے گی تو پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا. لیکن قربان جائیں میرے آقا کی ادا کیا تھی؟ حضور انہیں کہتے ہیں یہ خرابی کا رستہ ہے، یہ بربادی کا رستہ ہے، یہ تباہی کا رستہ ہے. تو وہ آگے سے غصہ کرتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے. یہ حضور کی ادا. اب دوسرا رنگ دیکھو، وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سمجھاتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، کوئی تم میں سے ان کے ٹوٹے کر دے، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ یہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، اور تم ان کی پوجا کر رہے ہو، تم ان کے نام کے اوپر جانور قربان کر رہے ہو. تو وہ آگے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے تھے. آپ اندازہ کرو، حضور انہیں آگ سے بچا رہے ہیں، حضور انہیں کفر سے بچا رہے ہیں، حضور انہیں شرک سے بچا رہے ہیں، تو وہ آگے سے حضور کو گالیاں بک رہے ہیں. یہ دیکھو میرے آقا کی ادا. وہ حضور کو گالیاں بکتے تھے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعائے رحمت فرمایا کرتے تھے. تیسرا رنگ دیکھو، حضور گزرتے تھے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کاس کے لیے بھیجا تھا کہ وہ پیغام پہنچائے دین حق کا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جا رہا ہے، اسے کہتے میرا کلمہ پڑھو، اسی کے اندر تمہاری راحت ہے، اسی کے اندر تمہاری بچت ہے. اب دیکھو وہ کون کون سے کام کرنے کے لیے کہتے. کوئی کہتا ہے جی اچھا ایک شرط پہ کلمہ پڑھیں گے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. اب یہ 2 ٹکڑے کرنا کوئی سوکھا کام ہے؟ بتائیں. وہ چاند کدھر ہے، زمین کدھر ہے، اور پھر اتنا ڈسٹینس ہے، اور کوئی آلہ بھی نہیں. دیکھو نا، کسی چیز کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، کوئی آلہ ہے، آپ نے اس کو بھی کاٹنا ہے، آلہ ہے. آپ نے دیوار کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، ہتھوڑا ہوتا ہے، آلہ ہوتا ہے. کہاں پر چاند ہے، کہاں پر زمین ہے؟ لیکن قربان جائیں، اللہ نے محبوب کو اختیار یہ دیا، حضور صرف اشارہ کرتے تھے، کام ہو جایا کرتا تھا. اور یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اتھارٹی صرف ان کی ظاہری حیات کے اندر تھی نا. آپ آج بھی اگر مدینہ پاک جاؤ، 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہو، آپ جا کے دیکھنا کہ جب چاند حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوتا ہے، سبز گنبد کے اوپر ہوتا ہے، میں نے یہ محسوس کیا، خدا کی قسم، چاند آج بھی حضور کی بارگاہ میں یہ ترلے ڈالتا ہے، یا رسول اللہ آج بھی یہ اشارہ کرو تے 2 ٹکڑے ہونے واسطے تیار ہیں. اب دیکھو یہ کوئی سوکھا کام تو نہیں نا. حضور کیسا کیسا عمل انہیں کر کے بتا رہے ہیں، کیسا کیسا معجزہ انہیں دکھا. اب دیکھو، ایک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا کلمہ پڑھ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا وہ جو درخت نہیں ہے، حضور نے فرمایا، کہتا اس کو قدموں میں بلاؤ. تو اب مجھے بتاؤ بھائی، وہ جو درخت ہے وہ کوئی ریموٹ تھوڑی ہے کہ جس کو آپ نے کوئی بٹن دبانا ہے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ پورے شہر سیالکوٹ میں سے سب سے بڑا پہلوان لے کے آؤ اور اس کو یہ کہو کہ جڑوں سمیت درخت کو نکالے. ہو سکتا ہے کہ اس کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن جڑ سمیت درخت نہیں نکلتا. لیکن سنو، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا حضور کی شان کو تول کے بیان نہ کرو، دل کھول کے بیان کرو. ہے میرے نبی. اب میں اہل بیت اطہار کے مقام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن پہلے بات کو سمجھو، تمہید سمجھو. اب دیکھو، ایک یہ تھا کہ حضور اسے کہتے درخت کو آ جا. میرے نبی پاک نے فرمایا جا اس درخت کو جا کے کہہ تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ درخت آیا کہ نہیں آیا؟ علماء فرماتے ہیں جس نبی کی بات میں اتنا اثر ہے اس نبی کی ذات میں کتنا اثر ہوگا ہے. اب حضور نے ان کو اتنا کچھ. اب دیکھو نا، پتھر بھی کدی بولے نے، دسو کوئی عقل مانتی ہے؟ پتھر کدی بولے نے. لیکن ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ نہیں کہ پتھروں نے کلمہ پڑھے ہوئے ہیں. اب حضور نے اتنا کچھ انہیں کر کے دکھایا، اتنے معجزات دکھائے، اور وہ صاحب قرآن کی زبان سے قرآن سنا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ بزید تھے. باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا. اب یہ رنگ دیکھنا، میں آپ سب کو یہ بات بتا دوں، سنو سارے، کیونکہ آج ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق
دین کو جاننا چاہتا ہے، اور پھر ہر بندہ اپنی طبیعت کے مطابق اپنی طبیعت کو کر لیتا ہے جو اس کی طبیعت ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی مولوی غلط حرکت کرے یہ اسلام نہیں ہے۔ او بھائی میں اگر غلط حرکت کروں یہ اسلام نہیں ہے، اگر کوئی پیر صاحب غلط حرکت کرے یہ اسلام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں مولوی نے یہ کیا، لیکن مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے دین کا کام کرنے کی۔ وہ دیکھو جی، او بھائی تم نے مولوی کا کلمہ پڑھا ہے یا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے؟ تم نے پیر کا کلمہ پڑھا ہے یا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم سے اعتراض ہے رکھو، پیر صاحب سے اعتراض ہے رکھو، لیکن یاد رکھنا دین کے مطابق مولوی کو دیکھ کے نہیں چلنا، مصطفیٰ کو دیکھ کے چلنا ہے۔ کہ تم یہ کہو فلاں بگڑ گیا ہے لہذا میں بھی بگڑا ہوا اچھا ہوں، پیر بگڑ گیا ہے لہذا میں بھی بگڑا ہوا، نہ، میری اداؤں کا نام اسلام نہیں ہے، مصطفیٰ کی اداؤں کا نام اسلام ہے۔ حضور کی اداؤں، حضور کس طرح مسکراتے تھے، حضور کا طریقہ کیا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ملنا کیسا، یہ دیکھو۔ میری وجہ دیکھو نا، بس اوقات بندہ کہہ دیتا ہے یار نبی پاک کی زندگی پڑھی ہے معاملہ کچھ ہو رہا ہے، او بھائی حضور کی زندگی پڑھی ہے نا، بس یہ دیکھو جو علامہ صاحب حضور کی اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں تو بھائی اس کی مان، جو پیر صاحب حضور کی اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی مان، ہاں جو ہٹ گیا ہے اس کو نہ مانو، شریعت بھی یہ کہتی ہے۔ ہاں بھائی یہ میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، ہمارا نوجوان اب کچھ سمجھتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھو وہ بزید ہیں، ہم نے بتوں کو نہیں چھوڑنا، ہم نے پوجا پاٹ نہیں چھوڑنی، یہ ہے میرے آقا کی زندگی کا رنگ۔ اب دیکھو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑنا، اب حضور نے اتنا کچھ ان کو دکھایا، حضور کے قلب اطہر کے اوپر کیا گزری ہوگی، لیکن قربان جائیں اپنے مقصد کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دل لگی رکھتے تھے۔ حضور نے یہ نہیں کہا نہیں پھر مانتے تو پھر ٹھیک ہے جدھر جاتے ہیں ٹھیک ہے، پھر جب تمہیں آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اب بھائی وہ عرب کے لوگوں نے یہ محبت کا رنگ کہاں پہ دیکھا تھا، عرب کے لوگوں نے یہ اخلاص کا رنگ کہاں پہ دیکھا تھا؟ وہاں تو غصے کے مقابلے میں مزید غصہ ہے، وہاں گالی کے مقابلے میں 10 گالیاں ہیں۔ اب انہوں نے کہاں دیکھا تھا کہ بھائی غصے کے مقابلے کے اندر مسکراہٹ ہے، انہوں نے کہاں پہ دیکھا تھا گالی کے مقابلے میں دعائیں ہیں۔ اب انہوں نے نا 2 باتیں سوچنا شروع کر دی، انہوں نے کہا محمد عربی یہ جو اتنی جد و جہد کر رہے ہیں، یہ جو اتنی دل لگی سے کام کر رہے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی پیچھے بڑا مقصد ہے۔ اب 2 باتیں ان کے ذہن کے اندر آئیں۔ نمبر 1 وہ یہ سوچنے لگ پڑے کہ یا تو محمد عربی پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں نا، یا تو اس وجہ سے پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، یا محمد عربی ہمارا بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ ان کو نہیں تھا نہ پتہ۔ او بھائی پیسہ کیا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا اگر میں چاہوں یہ احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے آئے۔ بادشاہت کیا ہے؟ ان کے غلاموں میں اتنے بادشاہ ہیں۔ اب جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی نا کہ محمد عربی یہ جو خیر خائی کر رہے ہیں، یہ جو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، یا تو پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں یا ہمارا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، جب یہ 2 باتیں ان کے ذہن کے اندر آئیں، خالق کائنات نے فرمایا محبوب ان کے اندر اعلان کر قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں یہ جو تمہارے ساتھ خیر خائی کر رہا ہوں، یہ جو میں دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، لیکن ہاں ایک چیز کا حکم میں تمہیں رب کے آرڈر کی وجہ سے دے رہا ہوں، الا المودۃ فی القربى، میرے جو قریبی ہے نا ان سے ٹوٹ کے پیار کرنا ہے، میرے جو قریبی ہیں ان سے ٹوٹ کے محبت کرنی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ قریبی کون ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ایک کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، ایک کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے، ایک کو حسین کہا جاتا ہے، ایک کو حسن کہا جاتا ہے۔ دوستو ہم لوگوں کا ان سے پیار کسی فرقے کی ضد کی وجہ سے نہیں، کسی مسلک کے ضد کی وجہ سے نہیں، ان لوگوں کا پیار ہماری جان ہے، ان لوگوں کا پیار ہماری زندگی ہے۔ اور یہ سنو میں اہل سنت کا ایک نوکر ہونے کے ناطے جملہ کہہ رہا ہوں، مچھلی پانی کے بغیر چند لمحے رہ سکتی ہے، سنی مصطفیٰ کی یاد کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔
اللہ اکبر. لبیک. میں وقت بہت قلت والا ہے. میں تقریباً 4 بجے تک میں نے جہلم کی طرف جانا ہے. آپ کو پتہ ہے سگنل بھی نہیں. توجہ میری طرف رکھو ہے. یہ جو میں نے کہا نا سنی نہیں رہ سکتا. مجدد الفسانی جس طرح فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے نا GHQ, تو جو نقشبندی سلسلہ ہے نا برصغیر میں جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ہے. سنو انہوں نے مکتوبات میں کیا لکھا. اور آپ کو پتا ہے نقشبندیوں کو فیض صدیق اکبر کی طرف سے آتا ہے. سنو اس چیز کو کیا لکھا. اگر بات سمجھ میں آئے تو اوپر سے نہیں گزارنی, سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے, طہارت کے بغیر نماز نہیں, وضو کے بغیر نماز نہیں, پاکی کے بغیر نماز نہیں. فرماتے ہیں جس طرح نماز کے لیے طہارت شرط ہے, سنی ہونے کے لیے مصطفیٰ کی آل کی محبت شرط ہے. ہاں اس لیے دوستان محتشم ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں, ہماری محبت نا ادھر بڑی پسند کی جاتی ہے. مجدد الفسانی نے لکھا, سنو ذرا یاد رکھنا, علی کا ذکر سن کے جو نانا بولے تو سمجھو اس کے دل میں کھوٹ ہے. ہاں صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے عاشق اور منافق کو پہچاننا ہوتا تھا نا علی کا ذکر کرتے تھے. ہاں اب سنو, یہ سنی کلام کر رہا ہے. میں جب صدیق اکبر پہ بولتا ہوں آپ نے میرے کلپ سنے ہیں, پھر میں کس انداز سے بولتا ہوں. ہاں لیکن سنو, مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کا مقام یہ ہے. مجدد الفسانی جیسے بندے نے لکھا, ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات ہضم نہ ہو, لیکن تمہاری حیثیت کیا ہے. مجدد الفسانی 1000 سال کے مجدد ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی, کہتے ہیں صرف اس امت کے اندر نہیں, پچھلی امتوں کے اندر بھی اللہ نے مقام ولایت اس کو دیا ہے جس کو فیض مولا کائنات نے عطا کیا ہے. صرف اس امت کے اندر نہیں, پچھلی امتوں کے اندر بھی. یعنی کہ ولی وہ بنتا ہے جس پر مور مولا کائنات لگاتے ہیں. مولا کائنات لگاتے ہیں. آپ, میں تقریباً 4 سے 5 ممالک پھرا ہوں. آپ ترکی چلے جاؤ, آپ عراق چلے جاؤ, آپ بغداد چلے جاؤ, آپ پاکستان, ہندوستان, ازبکستان, سارا جدھر چلے جاؤ, جدھر بھی آپ کو اللہ کا ولی نظر آئے گا نا, اس کا تعلق آپ کو مسلک اہل سنت و جماعت سے نظر آئے گا. اللہ دے بندیو حقیقت جان کے جیو. داتا صاحب کون نے, پڑھو کشف المحجوب, سنی. شیخ عبد القادر جیلانی کون نے, سنی. مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون نے, سنی. پیر جماعت علی شاہ صاحب کون نے, سنی. تے اے مولا کائنات نے ساریاں مورا سنیاں کیوں لائیاں. اگر آپ بھائی سننے کے موڈ میں ہو, میں وہ کام نہیں کہ لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق کلام کروں. ہم نے جو پڑھا ہے وہ بات بیان کریں گے, جو حق ہے وہ. یہ ساری موریں سنیوں کا کیوں لگائی ہے, اس لیے کہ سنی وہ ہے جو ابو بکر کو راہ کے علی علی کرتا ہے, سنی وہ ہے جو عمر کو راہ کے علی علی کرتا ہے, سنی وہ ہے جو عثمان کو راہ کے علی علی کرتا ہے. اور دوستان محتشم, مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے خود یہ بات بیان کی. آپ نے کہا میرا پیار ابو بکر اور عمر کا بغض ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. مطلب یہ ہے جو میرے سے پیار کرنے کا دعویٰ کرے اس کے سامنے ابو بکر کا ذکر کرنا, اس کے سامنے عمر کا ذکر کرنا. اگر اس کے چہرے پہ بگاڑ آ جائے تو سمجھ جانا منافق ہے, اگر چہرے پہ بہار آ جائے تو سمجھ جانا صدیق اکبر کا بھی عاشق ہے, علی المرتضیٰ کا بھی عاشق ہے. تو بھائی ان کے پیار کے بغیر گزارا, سارے بولو ہاں. دوسری آیت سنو, اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یہ آیت آپ علماء سے سنتے ہو لیکن صرف ایک بات آپ کو سمجھانی. یہ کچھ لوگ آج اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں, وہ حضور کی آل میں عیب تلاش کرتے ہیں. وہ بھائی میرے تم کو کیا ہو گیا ہے, یہاں پر کوئی سینئر بندہ کوئی کام کرے نا
تو وہ کہتا ہے یہ جو میں نے کام کیا ہے نا تو اب کوئی نقص نہیں نکال سکتا. سمجھ رہی ہو کہ نہیں ہے؟ جتنے مرضی دکھا لو میری چیز. کہا جاتا ہے کہ نہیں جس کا تجربہ ہو وہ کہتا ہے جتنا مرضی چیک کرا لو میں جو کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے بندو جب اللہ کہہ رہا ہے اجلا آیت کو ذرا سمجھنا. میں بس ایک 3 سے 4 منٹ دے کر میں پھر آگے آپ کو لے کے جا رہا ہوں امام علی مقام کے مقام کی طرف. آپ کی روح بھی وجد کرے گی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کہتا ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دوں اور خوب ستھرا کر دوں. مفسرین فرماتے ہیں کہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں پہلے ناپاکی تھی پھر پاک کیا گیا ہے. پہلے نجاست تھی پھر ستھرا کیا گیا ہے. فرمایا سوچنا بھی نہیں ہے. پھر آگے سے مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مسجد کے اندر مسجد کو صاف کرنے کے لیے ایک خادم رکھا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تجھے اس لیے رکھنے لگے ہیں مسجد پہلے ناپاک تھی تو نے پاک کرنا ہے, مسجد پہلے گندی تھی تو نے ستھری کرنی ہے. نہ, بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے مسجد پہلے بھی پاک تھی تجھے اس لیے رکھنے لگے ہیں تو نے ناپاکی کو قریب نہیں آنے دینا, تو نے نجاست کو قریب نہیں آنے دینا. مصطفیٰ کا جو گھرانہ ہے یہ پہلے بھی پاک تھا, یہ آج بھی پاک ہے, یہ قیامت تک پاک رہے گا. میرے امام نے تو کہا, امام کہتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن و حسین پھول. سنی ایک ایک ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے, میرے ساتھ بولنا ہے, تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا, سب کرامنا نور کا. اور اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, آیت تطہیر سے ظاہر ہے ان کی شان, دے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت. مصطفیٰ کا مدغہ خواہ ہے, مدغہ خان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم. اے دشمنان اہل بیت, بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یہاں پہ ایک بات نا آپ کو بتاؤں, آنکھوں نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا نا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا, انہی میں سے عظیم الشان رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم, فرمایا جو میرا محبوب ہے لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے, لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے. یار ضروری نہیں کہ میں, آپ کو پتہ ہے یہ مسلسل بیانات ہے. رات بھی میں 1:30-2 بجے میں اپنے گھر آیا اور یہ یہاں پر میری حاضری لکھی ہوئی تھی. 2-3 لوگوں کو میں نے انکار کیا, ٹھیک ہے, لیکن عمیر بھائی کے ساتھ ایک میرا بڑا پرانا سلسلہ ہے. جب میں بالکل ایک چھوٹا سا تھا نا, جب میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اور نعتیں پڑھا کرتا تھا, تو اس لیے جو تعلق پرانا ہوئے نا پھر وہ حیا کرنی چاہیے ہے. تو وَيُزَكِّيهِمْ, فرمایا میرا محبوب لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے, لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے. اس بات پر بھی آپ نہ بولو گے تو پھر مجھے یہی ہے کہ تھی صرف شیراں تے بولن والے ہو, تسی قرآن و حدیث تے کوئی بولن والے نہیں ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ, فرمایا میرا محبوب لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے, لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں غور کرو, رب کی مخلوق کے دلوں کو مصطفیٰ پاک کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے گھر والوں کو رب خود پاک فرما رہا ہے. انما یرید اللہ, ادھر نہ حبیب اللہ کا ذکر کیا ہے, نہ خلیل اللہ کا ذکر کیا ہے, نہ اسماعیل ذبیح اللہ کا ذکر کیا. فرمایا انما یرید اللہ, پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر, پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر.
عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. آسان جملیاں پڑھو یار. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. پھر سنو. پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. ایک دفعہ آپ کی آواز آنی چاہیے. عزت میرے دیکھو جو اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے ڈنڈی مارے نا, انہوں ڈنڈے بڑے بجنے. ہاں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے کچھ زیادہ بول دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. او بھائی میرے, جن کی شان میں قرآن کی آیتیں ہوں تو کی بوتا بول رہے. ہاں یہ میں اس لیے اوپر سے دیکھ کے, میں الحمدللہ 13 مصلے پڑھائے ہیں, لیکن اس لیے آپ کو بتانے لگا ہوں اللہ کے بندو, میرے نبی پاک کی حدیث بھی ہے نا, حضور نے فرمایا قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھے نا اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. میں نے صرف آپ کو ایک بات سمجھانی ہے. دیکھو یہ سورۃ العادیات ہے, ٹھیک ہے, قرآن سننے کا ذوق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ قرآن ہے. ان جڑا مرضی ترجمہ لے کے آؤ, اللہ کہندا والعادیات ضبحا, ان گھوڑوں کی قسم. اللہ گھوڑیاں دی قسم. آپ کے لیے کوئی بات یہ عجیب نہیں لگ رہی آپ کو؟ اللہ اللہ اللہ. آپ دیکھو نا, آپ جب قسم کھاتے ہو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہیں ہوتی. جب آپ کہتے ہیں میری ماں دی قسم نہیں ہوتی ہے شریعت و باپ دے نال, نہ باپ کی ہوتی ہے. لیکن چونکہ آپ کے نزدیک آپ کے باپ کی بڑی عزت ہے, ماں کی بڑی عزت ہے, آپ کے دل میں بڑا پیار ہے, اس لیے آپ کہتے ہیں مجھے میری باپ کی قسم, مجھے میری ماں کی قسم, مجھے میرے بچوں کی قسم. ایسا ہے نا. تو اللہ کے بندو, وہ گھوڑے بھی کیا گھوڑے ہیں جن کی اللہ قسم یاد فرما رہا ہے. اب دیکھو ذرا, صرف اللہ نے قسم نہیں یاد فرمائی. والعادیات ضبحا, ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا, پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جاڑتے ہیں. فالمغیرات صبحا, پھر صبح کے وقت دعویٰ کرتے ہیں. فأثرن به نقعا, پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا, پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں. یا اللہ یہ کون سے گھوڑے ہیں جن کی قسم بھی یاد کر رہا ہے, جن کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے, جن کی اداؤں کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے. بات سمجھ میں آئے نا تو اوپر سے بات نہیں گزارنی. یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر مصطفیٰ کے صحابہ بیٹھ کر حضور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے. او یار, جن پر صحابہ بیٹھ جائیں, اللہ ان گھوڑوں کی قسم یاد فرمائے تو جو دونوں نواسے کندھوں پہ بیٹھ جائیں. جن پر صحابہ بیٹھ جائیں اللہ ان گھوڑوں کی قسم یاد فرمائے تو جو کندھوں پہ بیٹھے. ابھی بھی آپ سمجھے نہیں. وہ کسی نے لکھا سواری کرن لئی جسنو ملن کندے محمد دے. سواری کرن لئی جسنو ملن کندے محمد دے. نوابیاں نو کہندے نے انج سردار ہوندے نے نوابیاں. یار کبھی سوچو تو صحیح ہے, حضرت عمر نے نہیں کیا سی سواری بڑی اچھی ہے, حضور نے فرمایا سوار بھی بڑے اچھے ہیں. کنیاں ایتا ہو گئیاں سارے بولو ہاں ہوں نہ ہو. ایس گھرانے جیسا گھرانہ کوئی نہیں.
اچھا پتہ ہے جیڑی میں ہوں تمہیں روایت سنان لگا وا، راوی کون ہے؟ سن کے کہنا سبحان اللہ، جڑا نہیں آکے گا پھر پچھتائے گا، کیونکہ میں گئی جیڑی گال سنانی ہے نا پھر تہاڈا ذوق ہوگا کاش حضرت عائشہ صدیقہ۔ ایک کہنے لگا، وہ پیچھے دنوں نے پوچھا آپ نہیں اپنی لڑکیوں میں سے کسی کا نام عائشہ رکھتے، آئیں بائیں شائیں؟ میں کہا یہ مومنوں کی ماں ہے، منافقوں کی ماں نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھنا، میری ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ آپ نہیں کہتے میری گھر والی گھر میں ہے تے اپنی گھر والی نو گھر والی بنا چھڑے تے حضور دی ازواج نو اہل بیت تو باہر کر چھڑے؟ تمہیں کس نے تھاٹی دی ہے جی؟ جس طرح آل پہ صدقہ حرام ہے، ازواج پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ دین کو طبیعت کے مطابق نہ جانو، شریعت کے مطابق جانو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں لنگر پکاتا تھا، لنگر تو میں نا اصال ثواب کرنے کے لیے نا نام لیتا تھا حضرت فاطمۃ الزہرا کا، حضرت علی المرتضیٰ کا، امام حسن کا، امام حسین کا، یعنی پانچ تن پاک کا میں نام لیتا تھا۔ کہتے ہیں ایک رات میں سویا تو حضور میری خواب میں آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے مجھے فرمانے لگے کہ اے مجدد الفسانی، آج بھی نا آج بھی، کہتے ہیں میں جب حضور کے سامنے گیا نا تو حضور نے چونکہ نظروں کو پھیرا تو میں نے عرض کی اصلا آپ ناراض ہیں؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے فرمانے لگے آج بھی مجھے کھانا عائشہ کے گھر سے آتا ہے، جس نے بھیجنا ہو نا عائشہ کے گھر سے بھیجا کرے ہے۔ تو سب کا نام لیتا ہے، میری عائشہ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ کہ اللہ دے بندے ہو جڑا صرف نام نہ لے وہ بغیر قصدن دے انہوں نے ذہن چ وہ تو سب نہ پیار کرنا لے، جڑا صرف نام نہ لے تے حضور نظراں پھیر لین تے جڑا دل چ بغض رکھے۔ اللہ کے بندو یہ تمہارا اعزاز ہے، جب تو دعا کرتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ آل کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں، اصحاب کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں، ازواج کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں، تو حضور کے گرانے اب دیکھو کتنا گج وج کے ہیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں کہ کیڑا مومن ہے جڑا اس چیز کا انکار کرے؟ لیکن ڈنڈی تو نہ مارو، جنہاں نے حضور کو گل سن کے دسیے انہاں دا نام بھی تو لو نا۔ پتہ ہے کون راوی نے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو تکنا عبادت ہے؟ ایک روایت کے راوی صدیق اکبر ہیں، اونچی آواز نہ کو سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کو روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ جب کسی کو خط لکھتی نا تو تعارف کیا لکھتی تھی؟ محبوبہ محبوب خدا۔ آپ یہ روایت کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر جبریل آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل میں نے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے لیکن آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اور اگلی بات، یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، آپ کے گھرانے جیسا گھرانہ نظر نہیں آیا۔ یہ سنو عقیدہ بھائی، دیکھو ہر بندہ اپنا ذہن رکھتا ہے، میں کوئی فرقہ واریت پہ بات نہیں کرتا، لیکن اپنا مسلک بیان کرنا یہ میرا حق ہے کیونکہ میں اپنے مسلک کو ریپریزنٹ کرتا ہوں نا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کی بات ہو تو پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا مولا کائنات کا ہے۔ لیکن بات اگر بیٹوں کی آ جائے نا تو پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کے بیٹوں کا نہیں، پہلا نمبر علی کے بیٹوں کا ہے۔ ہاں کیونکہ عقیدہ مسئلے کے اہل سنت بڑا اعتدال والا ہے، اے نہیں کہ ایک پاس جھک جاؤ تو دوجیاں نو چھڑ دو ہے نا۔ یہ دیکھو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یار ان کے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ اور اس نے آ کے امام کو کہا کہ دیکھو جی اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے حاکم ہے اس کی اطاعت کرو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا دیکھو جی یزید حاکم ہے تو لہذا آپ اطاعت کرو۔ امام علی مقام نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے،
ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ اللہ نے کہا ہے پہلے میری اطاعت کرو، پھر میرے محبوب کی اطاعت کرو، پھر اس کی جو تم میں سے حاکم ہے۔ فرمایا اس حاکم کی اطاعت کے بارے میں کہا گیا ہے جڑا اللہ دی بھی منن والا ہوئے، جڑا رسول کی بھی ماننے والا ہو۔ تو آپ نے اسے کہا مجھے بتا یزید فاسق و فاجر نہیں ہے، یزید شرابی کبابی نہیں ہے؟ اب اس کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ وہ کچھ بات کر سکے۔ آپ نے کہا حسین سر دے سکتا ہے، لیکن جن ہاتھوں پہ بوسہ نبی پاک نے دیا ہے نا، وہ ہاتھ یزید پلیت کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اور میرا آپ سب سے یہ پیغام ہے، میری گفتگو مکمل، اس یزید نو سارے لانتا کٹ دے ہیں تے اپنے علاقے دے یزیداں نو تسی ایم این اے بنا چھڑ دے۔ دیکھو نا لڑائی کائے کی تھی ہے۔ ہم یزید کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ اس وجہ سے برا بلا ہم کہتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھا۔ آپ کے ملک پاکستان میں تہجد گزار بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا ایم این اے بن سکتا ہے؟ متقی بندہ ایم پی اے بن سکتا ہے؟ پھر تسی ہاتھ چوک کے ڈرامے بازیاں کر دیو، یا اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرما، تماشا کرتے ہو؟ کرتوت بھی تو دیکھو، جا کے ادھر جڑے شرابی کبابی، آپ کے ملک پاکستان میں کیا نہیں ہوا؟ اسلامیہ یونیورسٹی ہے بہاولپور کی، 5,500 لڑکیوں کی ویڈیوز نکل رہی ہے، اور میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ سیاسی لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں۔ تے کیڑے منہ نہ اس یزید کو لانتا پاندے ہو؟ ایسی یزید کے خلاف تسی گل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سوکھا ہے نا انہوں گالا کڈنا۔ آپ امام علی مقام کو منہ نہیں دکھا سکو گے اگر ظالم کے خلاف آپ بول نہیں سکتے ہیں۔ ایمی نا یہ 40,000 روپے لا خطیب لا کے تے تسی حضرت کو ہم چلو تھوڑا سا رولے، ہم نے حسینی، یہ دیکھو نا، یہ بھی میں باہر سے آ رہا ہوں، ہمارے لڑکے نوجوان 3 گھنٹے ہیں کھڑے کھڑے کر کے پانی پی لو، ثواب کا کام ہے پانی پلانا، ثواب کا کام ہے کھانا کھلانا۔ لیکن جڑا بندہ 3 گھنٹے باہر کھلوئے لیکن 15 منٹ آ کے ظہر دی نماز نہ پڑھے امام علی مقام نو دے پانی دی لوڑ ہے۔ تو ماشاءاللہ یار مجھے نہیں اس چیز کی سمجھ آتی۔ قوم کو 2 نمبری لگا لو گے، میں بھی دیکھا ونڈیاں نے ہیں، امام نو کس طرح 2 نمبری لگانی چاہیے؟ آج کا نوجوان اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، اسلام کے ذریعے اپنا تعارف کرواتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ تو پھر حال دیکھو اس قوم کا کیا ہوا۔ سارے نوجوان اب کہتے ہیں ہم نے ایم ایس سی کیا اب نوکری نہیں ملتی، اور لوگوں کو کہتے تھے دین پڑھیں گے تو کیا ملے گا، دین پڑھیں گے۔ اس ملک پاکستان کے اندر آپ نے وقت کے وزیر اعظم کا احتجاج سنا کہ 2.25 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، ایم این ایس کا احتجاج سنا، ڈاکٹروں نے احتجاج کیا ساڈا گزارا نہیں ہوتا 3-4 لاکھ کے اندر ہے۔ کبھی آپ نے اس ملک پاکستان میں علماء کا احتجاج دیکھا ہے کہ سانو ہلے بھی 15-20 ہزار روپیہ دیندے نے، 15-20 ہزار سے گزارا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کوئی تو ہے جو نا پوری کرا رہا ہے۔ تو 1.5 لاکھ سے رب نے وہ برکت نہیں رکھی جو اللہ تعالیٰ نے جو علماء حق ہیں ان کے 30,000 کے اندر برکت رکھ دیا ہے۔ جاؤ جا کے دیکھو اسلامیہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے 1.5 لاکھ روپے لے رہا ہے، تو جڑا بخاری پڑھانے والا 25,000 روپے لے رہے ہیں۔ ایک قوم، میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں بھائی ان کے دین کے لیے قربانی تھی، ان کا مقام و مرتبہ ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے، لیکن خدا کا واسطہ ہے حسینی بنو، موسمی نہیں۔ یہ 3-4 دن آ گئے ہمارے ٹک ٹاکر جڑے نے 3-4 دن پاجی وہ پیچھے لگا کے وہ درد بڑی جناب اشعار تے دستے پے نے اسی بڑے حسینی ہاں، تے تھلے انہاں دی جا کے ویڈیوز دیکھو کنجریاں دے گانے لا کے نچدے پے نے۔ اندازہ کرو ہے 4-5 دن حضرت والا وہ لگا کے درد بڑے اشعار اسی حسینی ہاں، تے پورا سال جڑا تسی یزیدی رہے ہو۔ موسمی حسینی نہ بنو، ہر سانس کے ساتھ حسینی بنو۔ ہاں جب ہر سانس کے ساتھ حسینی ہوگے نا پھر تمہارا دل بھی کہے گا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، اور نسلوں سے غلامان پنجتیں ہو سنو لوگو، میرا باپ بھی حسینی ہے، میری ماں بھی حسینی ہے۔ اللہ پیغام کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ